أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائگی کا شرف حاصل، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا لائق رزق عطا فرما۔ لیکن جب بیویوں نے اصرار کیا تو آپ کو اس کا کافی رنج ہوا، صدمہ پہنچا۔ لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے کہ ابو بکر صدیق اور اس کی بیوی کبھی بھی اپنی بیٹی عائشہ کو نبی پاک سے علیحدگی کا مشورہ نہیں دیں۔ آپ نے ان بیویوں کے بعد کسی اور عورت سے نکاح بھی نہیں کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28 سے 30۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا پر اور دنیا کی نعمتوں پر آخرت کو اور آخرت کی نعمتوں کو اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا کرتے، باوجود اس کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں تو چلیں جیسے بھی حالات تھے، مدنی زندگی میں آہستہ آہستہ ہر آنے والا دن معاشی اعتبار سے پہلے سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی عیش و عشرت والی اور بڑی کوئی سہولیات سے بھرپور زندگی گزارنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ بڑی سادہ سی زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، اور آپ کو اللہ پاک کی طرف سے جو جہاد اور غزوات ہوتے تھے ان میں 5واں حصہ خمس وہ آپ کو دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ کو مال جو آپ کے پاس مختلف ذرائع سے آتا، خمس کے ذریعے سے بطور خاص، آپ اس مال کو اپنی ضرورت ہونے کے باوجود
غربا پر، مساکین پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ عام انسان کے بارے میں تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ فرمایا نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی یہ تھا کہ آپ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے کہ دنیا کی زندگی میں 4 دن روکھی سوکھی کھا لو لیکن دوسروں کے کام آؤ، مساکین، غربا، تنگ دست لوگ، ان پر اپنا مال زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اپنے لمبے چوڑے بینک بیلنس جمع کرنے کی بجائے اور اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور مکانات تعمیر کرنے کے بجائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موٹو تھا کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی جائے۔ اس لیے آپ سادہ کھاتے، کم کھاتے اور سادہ پہنتے، سادہ بستر، سادہ رہائش، بڑی مسکینی والی زندگی اختیار کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی اپنے مال و دولت کا زیادہ حصہ دوسروں پر خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو صاف سی بات ہے کہ اس کی اپنی گھریلو زندگی جو ہے وہ تو تنگی اور ترسی والی ہی ہوگی۔ جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مدینہ میں قدم مبارک رکھا تھا اس وقت سے لے کر ساری مدنی زندگی میں حال یہی رہا کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے جب سے آپ مدینہ تشریف لائے تھے کبھی بھی 3 دن اور 3 راتیں گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ کوئی بھی ایسے کنزیکٹو اور مسلسل لگاتار 3 دن راتیں ایسے نہیں گزرے کہ مسلسل ہی 3 دن گندم کی روٹی سیر ہو کر کھائی گئی ہو۔ کبھی کھا لیا، کبھی بھوکا رہ لیا، کبھی گندم کی روٹی کھا لی، کبھی کھجور پہ پانی پہ گزارا کر لیا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اور اس موضوع کی اور بھی کئی احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہیں کتاب الرقاق میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دوسری حدیث میں بیان کرتی ہیں، اپنے بھانجے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کہتی ہیں کہ بھانجے ہم چاند دیکھتے تھے اور 2 مہینوں میں 3 دفعہ چاند دیکھتے۔ ظاہر ہے کہ ایک مہینے کے پہلے مہینے کے آغاز میں، ایک دوسرے کے آغاز میں، اور ایک پھر تیسرا چاند نظر آ گیا، وہ دوسرے مہینے کا اینڈ تھا، تو 2 مہینوں میں تقریباً 3 دفعہ چاند دیکھ لیتے۔ تو فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی، چولہا نہیں جلتا تھا۔ بھانجے نے کہا خالہ جی آپ پھر یہ بتائیے کہ پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ما کان یعیشکم، آپ کو زندہ کون سی چیز رکھتی تھی؟ زندہ کیسے رہتے تھے، گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں الاسودان التمر والماء، 2 سیاہ چیزیں، ایک پانی اور ایک کھجور، ان 2 چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ہاں کبھی فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اڑوس پڑوس میں کچھ صحابہ رہتے تھے،
ایسے مسلمان رہتے تھے کہ جن کے ہاں کوئی بکریاں وغیرہ کو دودھ دینے والے جانور ہوتے تھے، تو وہ کبھی ان کا دودھ دوہتے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفے میں بھیجتے تھے، یا کبھی گھر میں کوئی چیز پکاتے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفہ میں بھیج دیتے، تو اس میں سے ہم بھی کچھ کھا پی لیتے، ورنہ اپنے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا خوش نصیب وہ صحابہ تھے جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا بستر اور اس کے اندر کھجور کی چھال وغیرہ پتے وغیرہ بھرے ہوتے تھے، اور یہ ساری زندگی اور آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا کھانے پینے اور رہائش وغیرہ کا، اور آپ کا جو گھر تھا اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کی چھاتی اتنی ڈاؤن ہوتی تھی کہ نیچے کھڑے ہو کے آدمی ہاتھ لگا سکتا، بالے وغیرہ کھجور کے تنے وغیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آپ کا سارا لیونگ سٹینڈرڈ اور یہ جو سٹائل تھا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی مجبوراً یہ زندگی کا سٹائل اختیار کیے ہوئے تھے، بلکہ یہ سارا کچھ آپ نے خود اللہ پاک سے مانگا ہوا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے باقاعدہ اس کے لیے دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم آت محمدن قوتا، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا لائق رزق عطا فرما۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مسکینی والی سادگی والی زندگی اور دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبت کرنے والی زندگی نہیں گزاری، بلکہ آپ نے اس طرح کی سادگی اور مسکینی والی زندگی گزاری۔ اب ہوا یہ، جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہم غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ پڑھ چکے، تو خصوصاً غزوہ بنو قریظہ کے نتیجے میں یہودی قتل ہوئے، غلام بنے، اور ان کا جو مال و دولت تھا وہ سارا مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا، مال غنیمت۔ مسلمانوں کی حالت معاشی اعتبار سے کافی بہتر ہوئی۔ اب ازواج مطہرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب دیکھا کہ انصار اور مہاجرین جو ہیں اب ان کے گھروں میں کچھ حالات بہتر ہو گئے، ان کا لیونگ سٹائل پہلے سے کافی امپروو ہو گیا، تو انہوں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر دیا، آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ، مل جل کر باہمی اتفاق رائے کے ساتھ، کہ چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتی ہیں اور جا کے آپ سے یہ کہتی ہیں کہ ہمارا بھی کچھ خرچہ مرچہ، کوئی لیونگ سٹائل، کوئی زندگی گزارنے کا جو انداز ہے اس کو کچھ امپروو کیا جائے، کچھ اس میں بہتری لائی جائے، ہمارا خرچہ بڑھایا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطالبہ پسند نہیں آیا، اگرچہ ازواج مطہرات نے کوئی ناجائز قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حرام کی حد تک کوئی مطالبہ تو نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح زہد و قناعت والی زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جب بیویوں نے اصرار کیا تو آپ کو اس کا کافی رنج ہوا، صدمہ پہنچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 ماہ تک ان کے پاس نہ آنے کی قسم اٹھا لی، قطع تعلق ہی کر لی، اور آپ ایک اوپر چوبارہ سا تھا اس کے اوپر رہائش پذیر ہو گئے۔ اب پورے مدینے کے اندر طرح طرح کی باتیں ہو رہی،
لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم تھا اور آپ اوپر چڑھ گئے چوبارے کے اندر رہائش اختیار کر، 1 مہینے کا کہہ کر آپ اوپر تشریف لے۔ لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں، آپ تک خبر پہنچتی ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، آپ کی تو بیٹی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضرت عائشہ، اسی طرح عمر فاروق بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ اللہ اکبر، ان کی بیٹی حضرت حفصہ وہ بھی نبی پاک کی بیوی تھی۔ کل 9 بیویاں تھیں اس وقت آپ کے پاس، اور ان میں سے 5 قریش میں سے تھے، جن میں سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ بھی قریش میں سے تھے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ آپ نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی اور اجازت مل گئی، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بھی ظاہر کرتے۔ آپ اندر تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت مل گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں گا، آپ کے صدمے اور آپ کی پریشانی کو اور آپ کی ٹینشن کو دور کروں گا۔ کہتے میں نے پھر اس طرح کی کچھ باتیں کی۔ اللہ اکبر، اپنی بیوی کے بارے میں بھی کہ اللہ کے نبی یہ کون ہوتی ہیں آپ کو ستانے والی، آپ کے پاس کوئی عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، آپ کے پاس بڑی عورتیں ہیں۔ اور ساتھ پھر ہنسانے کے لیے کہا اللہ کے نبی ہم تو اپنی بیویوں کا پکڑ کے گلا دبا دیتے ہیں، سانس ان کا بند کر دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات بتائی کہ میں نے طلاق نہیں دی، یہ طلاق نہیں ہے، یہ میں نے ان سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کی، اور اس ایسی علیحدگی کو کہتے ہیں الا، جس کی تفصیل سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ تو یہ الا تھا، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورتحال میں یہ آیات نازل فرمائی تھی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ پر یہ آیات نازل کر کے آپ کی بیویوں کو 2 آپشن دے دیے، 2 رستے کہ آپ کے پاس چوائس ہے، چاہو تو نبی سے طلاق لے کر نبی کے پاس آؤ، نبی تمہیں طلاق دیتا ہے اور تم جاؤ اور جا کر کسی اور سے نکاح کرتی پھرو، جاؤ دنیا حاصل کر لو جہاں سے حاصل کرنی ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور آخرت سے پیار ہے تو پھر نبی کے ساتھ جس طرح نبی کا مزاج ہے نا، زہد و قناعت والا، سادگی والا، اس انداز میں زندگی گزارنی ہوگی۔ 1 مہینے کے بعد 29 دن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے تشریف لے آئے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، میں تو روزانہ کی بنیاد پہ دن گن رہی ہوں، آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، تو ابھی تو 29 دن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے اور یہ مہینہ 29 دنوں کا ہی ہے،
اور اتفاق سے وہ مہینہ واقعی 29 دنوں کا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ آیات سنائی کہ اللہ پاک نے یہ آیات نازل کی ہیں تمہارے لیے اور تمہیں اختیار دیا ہے، چاہو تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دے لو، اور چاہو تو اللہ کے رسول سے علیحدگی اختیار کر لو، طلاق لے لو، اور دنیا کی زندگی جس طرح کی تم چاہتی ہو ویسے جی لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، اللہ نے یہ اختیار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے تمام بیویوں سے بڑھ کر محبت بھی تھی، اس لیے آپ نے حضرت عائشہ کو ساتھ ایک مشورہ بھی دے دیا، کہا کہ اگر مناسب سمجھو تو اللہ نے تمہیں اختیار تو دیا ہے، لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کو پتا تھا نا کہ ابو بکر صدیق اور اس کی بیوی کبھی بھی اپنی بیٹی عائشہ کو نبی پاک سے علیحدگی کا مشورہ نہیں دیں گے، اس لیے کہا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ کیا مجھے آپ سے جدا ہونے کا کبھی مشورہ دیں گے؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ سے جدا ہونے کے متعلق اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ مطلب یہ ہے کہ میرا اپنا ہی اس میں فیصلہ کلیئر ہے، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو ہی ترجیح دوں گی، اس لیے مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے ساتھ یہ بھی کہا، اللہ کے نبی، جو میں نے فیصلہ کیا یہ باقی بیویوں کو نہ بتائیے، ان کو جا کر یہ آیات سنائیں، ان کو اختیار دیں، لیکن میرا فیصلہ نہ بتانا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر دوسری بیویوں کو پتا چل گیا نا کہ عائشہ نے تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر وہ میری نکالی میں اور میری پیروی میں اور سوکل پونے کی وجہ سے وہ بھی یہی فیصلہ کر دیں۔ اس لیے عائشہ چاہتی تھی کہ ذرا پتہ لگے نا کنوں کی محبت ہے اللہ کے نبی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ پاک نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا، اگر انہیں میں یہ بتا دوں گا تو ان کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، ان کو امتحان میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آپ کی تمام ازواج مطہرات نے اللہ پاک کے اس دیے گئے اختیار کے جواب میں یہی کہا کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کی زندگی کو ہی ترجیح دیں گی، اور ہم روکھی سوکھی کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی زندگی گزار دیں۔ اللہ ان تمام ازواج مطہرات پہ راضی ہو جائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں پہلی دو آیات۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجیے، لی سے ازواج، زوج کی جمع، ازواجی کا، اپنی بیویوں سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، ان اگر کنتن ہو تم، کنتن، اور اس کے آگے بھی جمع مؤنث کے صیغے زیادہ استعمال ہوں گے کیونکہ زیادہ عورتوں سے بات ہو رہی ہے۔ ان کنتن، اگر ہو تم، تریدنا، یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے، سب کے آخر میں نون زبر نہ، نون زبر نہ آ رہا ہے۔ ان کنتن، اگر ہو تم، کنتن یہ کانا سے بننے والا ایک لفظ ہے۔ ان کنتن، اگر ہو تم، تریدنا چاہتی، ارادہ رکھتی، الحیات الدنیا،
دنیا کی زندگی کا، وزینتہا اور اس کی زیب و زینت کا، دنیا اور اس کی زیب و زینت کا ارادہ رکھتی ہو، فاتو تعالینا تو آؤ، لفظی معنی ہے آؤ، تعال کسی ایک کو کہہ رہا ہو نا تعال، تعال کہتے ہیں، زیادہ کو کہنا ہو تو کہتے ہیں تعالو، قرآن مجید میں تعالو بھی آیا، تعالو الی کلمۃ سواء بیننا وبینک۔ تعال کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ کسی بلند جگہ پر چڑھنا، کوئی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے کسی نیچے کھڑے ہوئے شخص کو آواز دے کہ اوپر آؤ، آ کر میری بات سنو، تو وہاں سے آہستہ آہستہ یہ لفظ آنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، یعنی اس میں ویسے بلندی اور چڑھائی کا ذکر ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ آؤ، تو تعالو تم سب مرد آؤ، اور تعالینا تم سب عورتیں آؤ، فا تو تعالینا تم سب آؤ، یعنی میرے پاس آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امت یمت وہ فائدہ دے، تمت تم فائدہ دو، امت میں فائدہ دوں، نمت ہم فائدہ دیں، امت متا بھی اسی سے نا، مالو متا، امت میں ساز و سامان دوں، کننا تمہیں، امت کننا میں تمہیں کچھ ساز و سامان دوں۔ مراد یہ ہے جیسا کہ آگے ذکر بھی ہے، پہلے آگے پڑھ لیجئے، وَأُسَرِّحْ اور میں رخصت کر دوں، کننا تمہیں، سراحن رخصت کرنا، جمیلا اچھے طریقے سے، خوبصورت، اور میں تمہیں جدا کر دوں، اور میں تمہیں رخصت کر دوں، خوبصورت جدا کرنا، خوبصورت رخصت کرنا، مراد ہے طلاق، اور خوبصورت یا اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ میں تمہیں بغیر کوئی تہمت لگائے، بغیر کوئی تکلیف دیے، نہایت آسان طریقے سے جو اللہ نے طریقہ بتایا علیحدگی کا، اس کے مطابق میں تمہیں کچھ مال و متاع، تحفہ تحائف دے کر تمہیں طلاق دے کر رخصت کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے طلاق کے وقت سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ طلاق کے وقت بیویوں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔ کتنا خوبصورت دین ہے کہ طلاق دینے کا بھی طریقہ سلیقہ سکھاتا ہے، اس کے بھی ایٹیکیٹس ہیں کہ تم نے کسی کو رخصت کرنا ہے، علیحدگی اختیار کرنی ہے تو نہایت آسان طریقے، ایک دوسرے پہ بلا وجہ بہتان لگا کے، دھکے مار کے، لڑائیاں کر کے اور خون بہا کے علیحدگی نہیں اختیار کرنی۔ اور بدقسمتی سے یہاں تقریباً ہر طلاق کے کیس کے اندر یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی مجھے چند دن پہلے بھی کوئی بندہ ملا، اس نے یہی کہا کہ جی بس نا ہماری بہن کو مارا بہت ہے، ظلم بہت کیا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن وہ ہمارا سامان نہیں دے رہے۔ اندازہ کریں کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی بچی کو طلاق دے رہے ہیں تو اس بچی کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کریں، اسلام یہ کہہ رہا ہے، اور ہم جو اس بیچاری کا جہیز کا سامان ہے اس پر بھی قبضہ جما کر بیٹھ جاتے ہیں، عدالتوں کے سہارے لینے پڑتے ہیں، پر پنچایت کو اندر ڈالنا پڑتا ہے، بچی والے ایک بچی کے گھر بیٹھنے سے پریشان اور اوپر سے یہ تکلیف دی جاتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، تو کسی کو طلاق دینی ہو تو نہایت آسان طریقے سے اسے طلاق دینی چاہیے، تو کچھ نہ کچھ دے دلا کر، اسے کہتے ہیں متاع طلاق۔ طلاق کے وقت مرد جو عورت کو کچھ گفٹ دیتا ہے، وہ پیسوں کی شکل میں دے دے، وہ سونے کی شکل میں دے دے، وہ اسے کوئی مکان دے دے، جو بھی اس کا ظرف ہے اور استطاعت ہے، اسے کہتے ہیں متاع طلاق۔ متاع کا مطلب تھا فائدہ، مال و متاع، یہ لفظ آیا نا ابھی، امت کننا، تو اسی سے متاع طلاق، وہ جو کچھ دے دلا کے رخصت کرتے ہیں اسے متاع طلاق کہتے ہیں۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور اچھے طریقے سے
تمہیں رخصت کروں. یہ پہلا آپشن تھا. دوسرا آپشن اگلی آیت میں ہے وَإِنْ اور اگر كُنْتُنَّ ہو تم تُرِدْنَ اللَّهَ ارادہ رکھتی اللہ کا یعنی اللہ کی رضامندی کا وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کا وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخری گھر کا. مراد آخری گھر کون سا ہے؟ آخرت کا گھر. وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخری گھر کا. اگر تمہیں وہ آخرت کا گھر پسند ہے نا کہ وہاں جنت میں مال ملے, وہاں کی زندگی اچھی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے رسول خوش ہو جائیں, ان کے ساتھ ہی ہم ان کی زوجیت میں ہی زندگی گزار دیں, اگر تمہارا یہ ارادہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ نے اعد تیار کر رکھا ہے للمحسنات نیکی کرنے والیوں کے لیے. للمحسنات نیکی کرنے والیوں کے لیے. محسنات کے آخر میں الف اور لمبی تا یہ جمع مؤنث کی نشانی ہے. مرد ہوں تو محسنین اور عورتیں ہوں تو محسنات. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ تو بے شک اللہ نے نیکی کرنے والیوں کے لیے محسنات کے لیے تیار کر رکھا ہے من کنہ تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کریں گی, نیکیوں کو ترجیح دیں گی, تو ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اجرن عظیما بہت بڑا اجر. ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اور ان ایمان والی نیکی سے محبت کرنے والی ساری بیویوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو ہی پسند کیا. اور اللہ پاک نے پھر ان عورتوں کی تعریف بھی فرمائی ہے اور ان کے لیے اللہ پاک نے پھر ایک انعام کا اعلان بھی کیا, جیسا کہ اسی صورت میں آگے چل کے آیت نمبر 52 میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا تھا کہ اے نبی آج کے بعد آپ نے ان بیویوں میں سے, یہ جو 9 بیویاں تھیں نا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اور آپ کو پریفر کیا ہے, ترجیح دی ہے, آپ نے کبھی بھی ان میں سے کسی بیوی کو طلاق نہیں دینی. آپ نے ان بیویوں کے بعد کسی اور عورت سے نکاح بھی نہیں کرنا. انہوں نے آپ کو پریفر کیا نا, آپ کو ترجیح دی ہے. آج کے بعد آپ نے کسی اور عورت سے نکاح بھی نہیں کرنا اور ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی اور بھی نہیں لانی. اگرچہ قرآن مجید کے سورۃ احزاب آیت نمبر 52 کے اندر یہ الفاظ ہیں آخر میں وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اگرچہ آپ کو ان دوسری عورتوں کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. مرد کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کی بنا پہ بھی نکاح کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگرچہ آپ کو ان کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے, آپ نے اب ان عورتوں کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارا کرنا. اللہ اکبر. اس سے بڑا اور اجر کیا ہوگا؟ اگلی آیات کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ مزید بھی اللہ پاک نے کئی انعامات ان عورتوں کو عطا کرنے کا اعلان کیا جن کا ذکر آگے آنے والی آیات میں ہم پڑھیں گے. لیکن ایک آیت مبارکہ, تیسری آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے. اس میں اللہ پاک نے نبی کی بیویوں کو ایک قسم کی تنبیہ بھی کی ہے کہ اگر تمہارا مقام سٹیٹس اللہ نے بلند کر دیا نا, تمہیں اجر و ثواب اور عظیم اجر کی خوشخبری دے دی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی بد خلقی کا, بد اخلاقی کا, کسی گناہ کا ارتکاب کیا نا, تو یاد رکھنا پھر تمہارے لیے عذاب اور سزا بھی عام عورتوں سے زیادہ ہوگی. اگر تم نیکی کرو گی تو تمہیں اجر بھی زیادہ ملے گا
اور اگر تم کوئی گناہ کرو گی تو تمہیں گناہ بھی عام عورتوں سے زیادہ ملے. کیوں بلا؟ کیونکہ تم عام عورتیں نہیں ہو. آگے آئے گا اگلی آیات میں انشاءاللہ کہ اے نبی کی بیویوں تم کوئی عام عورت نہیں ہو، عام عورتوں جیسی عورت نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو اور تم ایمان والے مردوں کی، ساری امت کے مردوں کی مائیں ہو، اور امت کی عورتوں اور بیٹیوں کے لیے تم رول ماڈل ہو. اس لیے تمہارا کردار، اخلاق، اعمال وہ بہت اعلیٰ ہونے چاہیے. کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے باوجود نبی کی بیویوں پر تان کرتے ہیں اور ان پہ زبان دراز کرتے ہیں. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، لفظی معنی نساء عورتوں کو کہتے ہیں، مراد یہاں بیویاں ہیں. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی، جو کوئی آئے، من کننا، تم میں سے، بھی ساتھ، فاحشتن، بے حیائی کے، مبینتن، کھلی، جو تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کے ساتھ آئے گی. مراد ہے جو کوئی تم میں سے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. اچھا، ہمارے ہاں ہماری زبان میں یہ جو فاحشہ یا بے حیائی کا لفظ ہے، یہ صرف جو سیکس سے متعلق گناہ ہوتے ہیں نا، صرف انہی پر بولا جاتا ہے. ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ صرف وہی گناہ، زنا، بدکاری وغیرہ اس طرح کے گناہ. لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں. عربی زبان میں یہ لفظ کسی بھی انتہائی نامعقول اور نامناسب قسم کے کام اور گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر اگرچہ زنا بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر بد اخلاقی بھی آ جاتی ہے، اور فحش کلامی بھی آ جاتی ہے، یا کسی کو تکلیف پہنچانا بھی آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو خصوصاً قرآن مجید کے اندر جب الف لام آتا ہے نا، فاحشہ تو ان کے ساتھ الف لام، تو اس سے مراد زیادہ تر بدکاری اور زنا ہوتا ہے. لیکن جب نکرہ لفظ استعمال کیا جائے جیسے یہاں ہے فاحشتن، یہ نکرہ ہے بغیر الف لام کے، اس لیے اس سے مراد، بے حیائی سے مراد سارے ہی گناہ ہیں بڑے بڑے. اے نبی کی بیویوں. اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کی بیویوں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو خدشہ تھا کہ وہ کوئی ایسا غلط کام کرے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی خدشہ تو نہیں تھا، لیکن یہ تاکید کے لیے ہے. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر کئی پیغمبروں کو قرآن مجید میں مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم میں سے بھی کسی نے شرک کیا نا تو میں تمہارے نامہ اعمال پہ کراس لگا کے تمہاری ساری نیکیوں کو ضائع کر دوں. اب کیا نبی شرک کرتے ہیں؟ وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے. اس گناہ سے روکنے کا ایک انداز ہے اور دوسروں کو اس گناہ سے ڈرانے کا ایک انداز کہ اگر نبی شرک کرے تو یہ حال ہے تو تمہیں پھر کتنی احتیاط کرنی چاہیے. اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن، جو بھی تم میں سے ارتکاب کرے گی، آئے گی، لائے گی یا ارتکاب کرے گی، منکن، تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کا، یضاعف، بڑھا دیا جائے گا، ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، لہا، اس کے لیے، العذاب، عذاب، ضعفین، 2 گنا، 2 ٹائم، اس کے لیے عذاب 2 گنا بڑھا دیا جائے، ڈبل کر دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ بات ہے، اللہ، اللہ پر، یسیرا، بہت آسان. بلکہ کانا کی وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اور ہمیشہ سے ہے یہ اللہ پر نہایت آسان. اللہ کسی کے نامہ اعمال کو اڑا کر رکھ دے اور اس پہ کراس لگا دے، ساری نیکیوں کو ایک لمحے میں ضائع کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل. اور اسی طرح
کسی کو دوہرا گناہ دینا، دوہرا عذاب دینا، ڈبل سزا دینا، یہ بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ پاک نے وارن کیا ہے کہ تمہارا مقام مرتبہ بیان ہوا ہے اور آئندہ آیات میں بھی ہونے لگا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ تم زیادہ ہی دلیر ہو جاؤ اور زیادہ دلیر ہو کر تم کہیں کسی غلطی کا، کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو۔ اس لیے محتاط رہنا۔ اگر تمہیں نیکیوں کا اجر زیادہ ملے گا، اجر عظیم ملے گا، تو گناہ بھی تمہارے لیے ڈبل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ازواج مطہرات کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔